اے قارعہ تیرے شان، اے واقعہ تیرے نشان، اے واہیہ تیرے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ سبق آموز خبریں لیے حاضر ہیں۔ پچھلے دنوں بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جن میں سبق بھی ہے، عبرت بھی ہے، اور اس طرح کے اور کئی پہلو موجود ہیں۔ آج جو سب سے پہلے ہم جس خبر کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پاکستان کے بعض علاقوں میں آنے والا زلزلہ ہے جو 24 سپٹمبر کو پاکستان میں آیا، اور اس کے متعلق ہم نے کچھ معلومات حاصل کی تھی۔ کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن ہم نے بھی ہمارے اسلامی بھائیوں کو اس طرح بھیجا، اور بھیجنے کے بعد ہم نے اس کے متعلق کچھ معلومات حاصل کی۔ تو اب تک کی میری اطلاع کے مطابق جو زلزلہ آیا ہے اس میں میرپور بھی جو کشمیر کے ایک علاقہ ہے یہ زیادہ افیکٹڈ بتایا جاتا ہے، اور بھی کئی علاقے ہیں، کشمیر ہے، جہلم ہے، اسلام آباد سمیت ہمارے ملک کے شہر ہیں کہ جس میں یہ زلزلے آئے، اور پھر آفٹر شاکس کا بھی، یعنی آفٹر شاک جب زلزلہ آ کر جب گزر جاتا ہے تو اس کے پھر تھوڑے وقت کے بعد ہلکے ہلکے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں، یہ آفٹر شاکس کہلاتا ہے۔ تو اس کے بھی آئے، اور یہاں تک بتایا گیا کہ 30 جو ہلاکتیں اور 400 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، 135 مکانات کو نقصان پہنچا، 3 پول ٹوٹ گئے، یہ خبر مجھے پہنچی ہے۔ آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم جو مسلمان اس زلزلے کے واقعے میں جاں بحق ہوئے، ہلاک ہوئے، انتقال کر گئے، اللہ کریم ان سب کو غریق رحمت فرمائے۔ جو زخمی ہیں اللہ کریم ان سب کو صحت عطا فرمائے، جن کے مکانات اور دیگر مال اسباب کو نقصان پہنچا اللہ انہیں بہترین نعمت بدل دے، اور مزید آزمائش سے اللہ ہمیں بچائے۔ دیکھیں، سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو پر تو بہت ساری باتیں لوگ بیان کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی بہت ساری چیزیں شیئر کی جاتی ہیں، لیکن بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں بہت بیسک چیز کو یہ سمجھنا ہے کہ زلزلہ یہ ارادہ الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کہیں کسی بھی مقام کے لیے زلزلے کا ارادہ فرماتا ہے، اور اس کا سبب لوگوں کے گناہ بتائے جاتے ہیں۔ جو کتابوں میں زلزلے سے ریلیٹڈ باقاعدہ امیل سنت کا رسالہ بھی ہے، اور بھی دیگر کتابیں ہیں، کہ اس میں جو بیسک ریزن ہے زلزلے کا وہ گناہ ہیں، کہ جب گناہ کے سبب یہ زلزلہ آتا ہے تو ہمیں استغفار کرنی چاہیے۔ اور آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا کہ جہاں بھی زلزلہ آتا ہے ایک خوف و ہراس پھیلتا ہے، لیکن جب مسلمان جہاں آباد ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے علاقے میں جب زلزلہ کے یہ واقعات ہوتے ہیں تو فوٹیجز جو ہوتے ہیں، جو ویڈیوز آتی ہیں بعض جگہوں سے، اس میں یہ مناظر بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ لوگ بکثرت استغفار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کر رہے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک احساس پیدا ہوتا ہے گناہوں کی مغفرت کا، لوگ رو رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مناظر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے دیکھے ہوں گے، ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات جو زلزلے سے متعلق ہیں یہ ہوئے ہیں۔ تو ایک یہ وقت آتا ہے کہ ایک شخص بڑی وہ کیا کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ بڑی توجہ کے ساتھ وہ
توبہ کرتا اپنے رب کے حضور، سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، کیا جب کہ اس گھڑی کی توبہ اس کے سارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ تو البتہ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے، اللہ سے خیر و عافیت کا ہمیں سوال کرنا چاہیے۔ اور اب اس کے جو بھی مطلب کہ ایک سائنٹیفک پہلو بیان کیے جاتے ہیں، تو وہ ایک زلزلہ کیسے آتا ہے، کیوں آتا ہے، اور کیسے زمین ہلتی ہے، اندر میں پلیٹس کیا ہلتی ہیں، واٹ ایور، یہ ایک الگ ڈسکشن ہے جو میرا ٹاپک نہیں ہے۔ میرا ٹاپک سبق اور عبرت ہے، کہ میں وہ بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں جس میں ہمیں سبق حاصل ہو، جس میں ہمیں عبرت حاصل ہو، اور ہم مطلب کہ اپنی چیزوں کو درست کریں، اپنے افعال کو درست کریں، اعمال کو درست کریں۔ آئیے چلتے ہیں، کچھ ہمارے پاس اس کی ویڈیوز تیار ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ زلزلے کے متعلق۔ آئیے آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں۔ گزشتہ روز آنے والے زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 30 ہو گئی، 400 سے زائد زخمی، متعدد سڑکوں میں شگاف پڑ گئے، 135 مکانات کو نقصان پہنچا، 3 پل ٹوٹ گئے۔ کشمیر کے علاقے میرپور میں دوسرے روز بھی آفٹر شاکس محسوس کیے گئے۔ گزشتہ روز کشمیر، جہلم اور اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں آنے والے خطرناک زلزلے کے بعد آفٹر شاکس کشمیر کے علاقے میرپور میں دوسرے روز بھی محسوس کیے گئے۔ علاوہ ازیں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 30 ہو گئی ہے، جبکہ 400 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں 160 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ سے پہر 4:02 پر آنے والے زلزلے کی شدت 5.8 تھی اور اس کا مرکز جہلم سے 5 کلومیٹر شمال کی طرف، جبکہ گہرائی زیر زمین 10 کلومیٹر تھی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین کے مطابق سب سے زیادہ تباہی میرپور کے علاقے میں ہوئی ہے، جہاں جاتلا میں سڑکوں میں گہرے شگاف پڑ گئے، جس کے باعث کئی گاڑیاں الٹ گئیں، سڑکیں ٹوٹ کر دھس گئیں۔ سڑکیں تباہ ہونے کے باعث کئی علاقوں سے زخمیوں کو اسپتالوں تک پہنچانے میں دشواری کا سامنا رہا۔ زلزلے کے باعث متعدد عمارتیں، مکانات اور دیواریں منہدم ہو گئی ہیں۔ منگلا سے جاتلا جانے والی سڑک کو زیادہ نقصان پہنچا، 3 پل بھی منہدم ہو گئے ہیں، جبکہ 135 گھر بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ دوسری جانب زلزلہ پیما مرکز کے مطابق میرپور میں آج صبح بھی 9:30 بجے 3.2 شدت کے آفٹر شاکس محسوس کیے گئے، جس سے لوگ خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ اللہ کریم خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے۔ آپ نے زلزلے سے متعلق جو رپورٹس ہمارے پاس تیار تھی وہ دیکھی۔ ہمارے اسلامی بھائی بھی بعض افیکٹڈ ایریا، جو متاثر ایریا تھے، وہاں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے وہاں کے مناظر بھی دیکھے اور جو کچھ انہوں نے وہاں دیکھا اور کہا۔ آئیے اس رپورٹ کو بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم پل اتاری بازار میں کھڑے ہیں۔ یہ ہمارا جاتلا سے کھڑی شیف تک کا ایریا ہے اور یہاں 10 سے 12 کلومیٹر کا ہمارا یہ روڈ ہے، اور جگہ جگہ یہ اس طرح کے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جگہ جگہ اس طرح کے شگاف پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک واقعہ ہوا ہے، کل یہاں پہ زلزلہ آیا ہے اور زلزلے کے بعد یہ سارے معاملات بنے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پیچھے پل آپ کو نظر آئے گا، یہ پل بھی کل کے زلزلے میں ٹوٹ چکا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل خیر و عافیت فرمائے، اور جہاں کے جتنے بھی عاشقان رسول اس آزمائش کا شکار ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، ان کو اس کے بدلے اچھا نعم البدل عطا فرمائے۔ میرا نام طارق محمود ہے، میں سابقہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر میرپور ہوں، حال پرنسپل ہوں میرپور میں مقامی یہاں کا رہنے والا ہوں۔ تو یہ جو ایک بہت بڑی آسمانی آفت آئی ہے، میرے سامنے آئی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سارا۔ میں پل منڈے پہ موجود تھا، تو یہ سڑک جو پل منڈے والی ہے میرے سامنے کلیپس ہوئی ہے۔ اس طرح گاڑیاں نیچے جا رہی تھیں کہ اس طرح پتہ چل رہا تھا کہ نیچے سے زمین خالی ہے۔ یہ کوئی 200 میٹر جو ہماری روڈ ہے وہ چلی گئی، دکانیں چلی گئیں، بچے میرے سامنے جو ہے آدمی وہ نکال رہے تھے، ان کو باہر نکال رہے تھے۔ جو ہمارا لوکل ہے، کیونکہ افضل پور یونین کونسل ہے ساری، جو گاؤں کے اندر ڈیمیج ہوا ہے، کوئی مکان سنگل ون بھی نہیں بچا کہ جس کی باؤنڈری نہ گری ہو۔ بہت سارے مکان کی جو مومٹیز ہیں وہ کلیپس ہو گئی ہیں اور دراڑیں پڑ گئی ہیں مکان کی، اور خوف و رعب پایا جاتا ہے لوگوں کے اندر اس وقت بھی یہاں پر کہ آفٹر شاک آ رہے ہیں اس کے حوالے سے۔ اور سارے مکان، میرا اپنا مکان جو ہے اس کی ساری باؤنڈری گر گئی ہے، سارا تباہ ہو گیا، سارا مکان ارد گرد، مکان اندر سے بچا لیکن بار بار اس کی باؤنڈری، اس کا فرش سارا، اور ہر مکان کا۔ اور میرے بالکل پڑوس میں 3 لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، 3، ایک بچی ہے، ایک فیمیل ہے اور 2 میل ہیں، ایک میل ہے افضل نامی بندہ، وہ فوت ہو چکے ہیں یہاں پر زلزلے کی وجہ سے۔ باقی آگے پیچھے بھی ہوئے کلیپس ہوئے ہیں، لیکن اوور آل بہت زیادہ یہاں پر ڈیمیج ہوا ہے، کیونکہ مرکزی پل منڈا اور جاترے میں بتایا جاتا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ڈیمیج جو ہے یہ پل منڈا میں ہوا ہے۔ یہ دونوں طرف سے نہر کے دونوں کنارے 3 جگہ سے نہر جو ہے یہ ٹوٹ چکی ہے۔ افضل پور سکول کا یہ حال ہے کہ وہاں پر 2-3 فٹ پانی کھڑا ہے اور ساری بلڈنگ تباہ ہو گئی ہے افضل پور کی، یعنی کولیپس نہیں ہوئی، دراڑیں پڑ گئی ہیں وہاں پر، تو بچے بیٹھ کے پڑھ ہی نہیں سکتے اس حالات میں۔ تو بس اللہ تعالیٰ کے آگے دعا ہے کہ اللہ ہم پہ رحم کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم
زیر تعمیر مسجد فیضان جمال مصطفیٰ کھڑی شریف ضلع میرپور کشمیر کے اندر حاضر ہیں۔ کل جو زلزلہ یہاں پر آیا ہے 4:15 بجے، تو زلزلے کے بعد اس مسجد کی دیواریں جو کہ زیر تعمیر تھیں، زمین پھٹنے کی وجہ سے یہ ساری دیواریں گر چکی ہیں اور یہ اچھا خاصا نقصان ہو چکا ہے۔ تو اس حوالے سے عرض التجا ہے کہ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں۔ اس طرح کی ہماری مساجد اور بھی ایسی ہیں کہ جن کی دیواریں گری ہیں، بڑا نقصان تو نہیں ہوا لیکن جزوی طور پر دیواروں کا نقصان کافی ہوا ہے، مساجد کا، مدارس کا۔ تو آپ سے عرض التجا ہے کہ آپ اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی ہمارا کھڑی شریف جاتلا روڈ ہے اور یہ کافی مصروف ترین روڈ ہوتا ہے۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ جس وقت زلزلہ آیا اس وقت آپ خود دیکھ لیں کہ یہاں سے لے کے دور تک ایک طویل راستہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس وقت کوئی یہاں پر ٹریفک نہیں تھی، کوئی گاڑی نہیں تھی، کوئی بائک نہیں تھی، یعنی کسی کا بھی جانی حوالے سے یہاں پر نقصان نہیں ہوا۔ باقی آپ خود دیکھ لیں یہ کیا صورت ہے، ساتھ میں نہر بھی ہے۔ تو یہ مطلب ہے یہاں کے کل کے زلزلے کے بعد یہاں کی یہ کیفیت اس روڈ کی بنی ہوئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نگران شورا کی خدمت میں عرض ہے کہ ہم یہاں پہ پہنچے ہیں میرپور سے ہوتے ہوئے کھڑی شریف، ابھی جاتلا مین بازار ہے یہ، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کثیر لوگ جمع ہیں اور یہاں پر کام جاری ہے، ٹرانسفارمر بھی گرے ہیں، روڈ بھی ساری ٹوٹی ہے۔ اور اس میں آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ جب کبھی ایسا کوئی موقع بن جائے تو عوام کیا کرے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ کہ رش بہت ہے اور سیلفیاں بنائی جا رہی ہیں، فوٹو بنائے جا رہے ہیں، اور جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو انتظامیہ ہیں، ان کو بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اللہ 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 تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم یہ بھی ہو گیا کہ وہ جو سڑک انہوں نے بتائی جو بالکل دور تک ٹوٹی ہوئی تھی، اور جیسے ہمارے سید ریاض شاہ صاحب ہیں، کشمیر ہی میں ان کی دعوت اسلامی کی ذمہ داری ہے، ہمارے کشمیر کو یہی دیکھتے ہیں، تو کہہ رہے کہ اس ٹائم پہ یہاں کوئی ٹریفک نہیں تھا، تو یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس ٹائم پر اگر، کیونکہ آپ نے سڑک کا حال دیکھا ہوگا کس طرح سڑک ٹوٹ گئی ہے، بالکل الگ ہو گئی ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر اس پر کوئی گاڑی یا موٹر سائیکل یا اس طرح کی ٹریفک ہوتی تو بہت بڑا نقصان ہونے کا یہ اندیشہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت ہی کا سوال ہے۔ اب جیسے کہ پوچھا گیا کہ اس ٹائم پر کیا کرنا چاہیے، دیکھیں مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کی ایک بات یہ بیان کی گئی ہے کہ جب کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی تو دوسرا مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو ہمارے جو اس وقت اطراف میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عاشقان رسول کی مدد کریں، ان کا جتنا ہو سکے ہم تعاون کریں۔ اب جیسے مکانات ٹوٹ گئے، لوگوں کی بہت ساری چیزیں ضائع ہوئی ہوں گی، تو جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے وہ مل جل کر ان کے گھروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، جن سے ہو سکے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اللہ نے توفیق دی تو مالی تعاون بھی کریں۔ امیر سنت نے بھی اس حوالے سے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی مدد کی جائے، اور ہماری باقاعدہ ایک مجلس ہے، ڈیزاسٹر مجلس ہے، جو اس طرح کی قدرتی آفات آتی ہیں تو ان صورتوں میں وہ مجلس ہماری ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، وہ فعال اس کو ہم کرتے ہیں کہ اب آپ اس میں ان کی مدد کریں۔ تو انشاءاللہ ہماری وہ مجلس اور ہمارے نگران اور ذمہ داران وہ جائزہ لے رہے ہیں، جائزہ لینے کے بعد جب سچویشن ٹوٹلی سامنے آئے گی پھر انشاءاللہ عز و جل ضرورت ہوئی تو ہم ضرور آپ کو مدنی چینل پر، سوشل میڈیا پر، دیگر ذرائع سے ہم عرض کریں گے، اور پھر آپ بڑھ چڑھ کر دعوت اسلامی کے ساتھ ضرور تعاون کیجئے گا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے لوگ سیلفیاں، اب یہ سیلفی تو نا ایک عجیب سی ایک کہتے ہیں نفسیاتی کہوں یا کیا ایک بیماری سی ہو گئی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے سیلفی بنا لو، کچھ بھی ہو جائے سیلفی بنا لو۔ آدمی عبرت لیتا ہے، سبق لیتا ہے، مدد کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس کے چیزوں کی آپ یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اس کو بھی اچھا لگ رہا ہو، وہ بیچارہ پریشان حال، گھر اجڑ گیا اور فیملیز کا نقصان ہو گیا، کاروبار اس کا تباہ ہو گیا، اور ہم مطلب کہ یہ چیزیں کر رہے ہیں، تو بات چیزیں بہت ساری جگہوں پر بڑی awkward فیل ہوتی ہیں، اور وہ اخلاقی طور پر بھی اس کو درست نہیں کہا جا سکتا۔ تو موقع محل دیکھ کر کام کرنا چاہیے، اور جہاں اتنی بڑی تکلیف میں مسلمان مبتلا ہیں تو ان کی مدد کرنی چاہیے، عاشقان رسول کی دل کی دعائیں لینی چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو زمینی آسمانی بلیات آفات سے محفوظ فرمائے،
امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے۔ مجھے وہ یاد آیا، آج سے کچھ برسوں پہلے میں اپنے کمرے میں جہاں کتابیں اور جب لکھنے وغیرہ کا پڑھنے کا مطالعے کا کام ہوتا ہے تو وہاں میں بیٹھا تھا، رات تھوڑی دیر ہو گئی تھی، اچانک زمین ہلی تھی اور پھر پتہ چلا کہ یہ زلزلہ ہی تھا، اور اس وقت جو گھبراہٹ ہوئی تھی نا، میں فیل کیا تھا میں نے اس کو، تو حالانکہ ایسا لگتا کہ جیسے کہ یہ لہر آئی اور نکل گئی، اور اگر یہ لہر جیسے نکل گئی تو ایک آدھ سیکنڈ میں 2 سیکنڈ میں نکل جاتی ہے، لیکن اگر یہ تھوڑا رکتی ہے نا، جیسے چند سیکنڈ 10 12 20 سیکنڈ تک بھی اگر یہ زمین ہلتی ہے، آپ گھڑی دیکھیں، اب اپنی گھڑی دیکھیں، گھڑی سے آپ دیکھیں کہ اگر یہ زمین یوں ہلتی رہی ہے 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ، یہ یوں ہلتی رہے 10 12 15 یہ اس طرح کے ہچکولے لے لے اور تھوڑے بڑے ہچکولے لے لے، عبرت جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکین ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہم جو اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں، ہماری اکثریت وہ ہے جو اس پریشانی میں مبتلا نہیں ہوئی ہے، مگر وہاں یہ پریشانی آئی ہے۔ ہم جو اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں، ہم میں سے اکثریت وہی ہے جن کے مکان، گھر بار، محلہ، علاقہ سب سلامت ہے۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ میں عبرت کے لیے عرض کر رہا ہوں، لمحہ نہیں رکھتا جن کے ساتھ یہ واقعات ہوئے، جو ابھی ایک صاحب فرما رہے تھے کہ گھر ٹوٹ گئے، زمینیں پھٹ گئیں، دیواریں گر گئی ہیں، اور ایک گھر میں 3 ہلاکتیں ہو گئیں۔ ہائے ہائے، ان کو بھی لمحوں پہلے نہیں پتا ہوگا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، جس طرح اس وقت آپ اور میں نہیں جانتے کہ کیا ہونے والا ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، کیا پتا تھوڑی دیر میں یہ زمین بھی ہلے، یہ چھت ہلے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے۔ اللہ سے عافیت کا سوال ہے، اللہ سے کرم کا سوال ہے، اور کیا لمحے میں کیا ہو جائے۔ وہ ہے نا کہ کتنی بے اعتبار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا۔ یہ آنے والا زلزلہ جو کل آیا، یقیناً اس نے ایک اداسی بھی پھیلائی ہے، اور ایک طرح سے بس لوگ شیئر کر رہے ہیں، لیکن میرا ایک سوال ہے آپ سے، تمام دیکھنے سننے والوں سے، کہ یہ جو زلزلہ آیا، اس کو 24 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا، ہماری مساجد میں نمازیوں کا کتنا اضافہ ہوا؟ یہ دیکھیں، یہ دوڑ لگی ہوئی، یہ گھبراہٹ دیکھیے، یہ گرا ملبہ، اور ایک شخص یہ نکل گئے۔ اللہ، اب یہ خوف و ہراس، یہ ڈر، یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں، جس پر بیت رہی ہے، پتہ نہیں جس پر بیتتی ہے، جو نکل گیا، کہتے ہیں موت کے منہ سے نکل گیا، اس کو بھی مسجد کا راستہ ملا یا نہیں ملا، اور ہم جو دیکھتے سنتے ہیں، سنسنی، او دیکھا، ارے یہ دیکھو ویڈیوز، مجھے اتنی ویڈیوز آئی ہیں، یعنی جو بھی جاننے والے ہیں شاید ہر ایک یہی سوچ کر کے اس کو اپڈیٹ دے دو، اس کو اپڈیٹ دے دو، ایک ہی ویڈیوز کئی دفعہ آئی ہیں، مجھے آئی ہیں پرسنلی، مگر غور یہ کہ وہ دیکھ کر میں نے کیا عبرت لی، مجھ پر کیا سنجیدگی طاری ہوئی، مجھ پر کیا استغفار کا غلبہ ہوا، اور میں نے کتنا قرآن کریم پڑھا، میں نے کتنا اپنے رب سے دعا کی، اس کا شکر ادا کرنا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، یہ سب لوگ طرح طرح کے کریکٹرسائز اور طرح طرح کی باتیں کریں گے، ہر ایک اپنے حصے کا کام کر رہا ہے۔ میں مدنی چینل پر بیٹھا ہوں، دعوت اسلامی والا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے افعال اور اپنے اعمال کو درست کریں، مسجد کا راستہ لیں، استغفار کریں، اللہ کو راضی کریں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، بکثرت دعا کریں، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اور جو بے پردگی، بے حیائی، بے شرمی، مساجد سے دوری، سنتوں سے دوری، گناہوں کی یلغار،
گانے باجے فلمیں ڈرامے. یعنی مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کتنی خبریں پڑھی زلزلے کے بعد کہ خدا را بدکاریوں کو بند کیا جائے, خدا را شراب بند کی جائے, خدا را سود سے جان چھوڑائی جائے, خدا را مساجد کا راستہ لیا جائے, خدا را استغفار کی کثرت کی جائے. اس طرح آپ نے کتنی ویڈیوز دیکھ لی ہیں, یا ایسے کتنے آپ نے بیانات سن لیے. آپ مجھے بتائیے. میں نہیں کہتا کسی نے نہیں کیا ہوگا, میری معلومات میں نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا, نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. مگر کتنے گھر میں والدین نے بیٹھ کر اپنے بچوں کو یہ اس کے متعلق سبق سکھائے کہ دیکھو بیٹا یہ یوں ہوتا ہے, اللہ کا شکر ہے اس وقت ہم زندہ سلامت ہے, زمین سلامت ہے, ہمیں موقع ملا, ہمیں مہلت ملی ہے, ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں. کتنے سوشل میڈیا پہ کتنا ہوا, ٹی وی کی اسکرین پر کتنا ہو گیا, یہ سب کتنا ہوا. ہم بھی کیا سارے یہ زلزلے کے مناظر وغیرہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, ہمارے اسلام بھائی گئے. ایک نیت اگر میں عرض کروں تو وہ یہ کہ آپ بیٹھے ٹی وی پر اور میں کچھ عرض کروں اور ہم سنیں کہ کیا ہے, سبق حاصل کریں, عبرت حاصل کریں اور اپنی کردار کو درست کریں, مہربانی کریں. یہ نہیں کہ زلزلہ آتا ہے تو نیکوکار اللہ کے نیک بندے اس میں انتقال نہیں ہوتا, نہیں, انتقال ان کا بھی ہو جاتا ہے, وفات وہ بھی پا جاتے ہیں. مگر یہ بات یاد رکھے گا, جو انسان فوت ہوتا ہے وہ اپنی نیتوں پر اٹھایا جائے گا, نیتوں پر اٹھایا جائے گا. تو یہ ہوتا ہے. اسی طرح نیکی کی دعوت عام کریں, تبلیغ دین کریں, سنتوں کی دعوت دیں, مسجد آباد کرنے کی دعوت دیں, اس طرح کی دعوت دیں, تاکہ یہ بھی ایک عام ترین فریضہ ہے اور اس امت کی بڑی ذمہ داری ہے کہ تم بہترین امت جو لوگوں میں ظاہر کی گئی ہو, بھلائی کو حکم کرتے ہو, برائی سے منع کرتی ہو. یا تو لوگ بھلائی سے روکتے ہیں اور برائی کی دعوت دے رہے ہیں, تو زمین کا لرزنا پھر کس کے کیا میں عرض کروں. اس زمین پر ہم کتنے گناہ کرتے ہیں, اس زمین پر سجدے کم اور اللہ کی نافرمانیاں زیادہ ہو رہی ہیں. آپ سوچیے تو صحیح, اگر اس زمین کو قوت گویائی بولنے کی طاقت ملتی ہو, اس کو پوچھے کہ آج تیرے اس حصے کے اوپر کتنی نیکیاں کتنے گناہ ہوئے, تو زمین بتائے گی کہ مجھ پر کتنے گناہ ہوئے اور کتنی نیکیاں ہوئے, اور زمین اپنے راز بیان کرے گی. یومئذ تحدث اخبارہا, سورہ زلزال کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا, قیامت کا وہ بیان ہے. سورہ زلزال زلزلے کے جھٹکے اور اس میں ہے, قیامت کا بیان ہے کہ زمین اس دن اپنے راز بیان کرے گی کہ کس نے اس پر نیکی کی, کس نے اس پر بدی کی. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھنے سننے والوں, میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ایک تو پرسنل طور پر بھی دیکھیں ہم, اور جو ہماری سوسائٹی کا حال ہے, معاشرے کا حال ہے, ہمارے میڈیا کا حال ہے, اس کا بھی بغور جائزہ لیں گے. اور آپ تھوڑا مطلب کہ ایک نظر انصاف سے اس پر غور کریں کہ ہمیں ان چیزوں سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے. دنیا میں سیلاب آ رہے ہیں, اتنے سیلاب آ رہے ہیں, اتنے زلزلے آ رہے ہیں, اتنے جھٹکے آ رہے ہیں, اور طرح طرح کی پریشانی آ رہی ہیں. مہنگائی کی پریشانی ہے, خوف, ہراس, ڈر, لڑائی, جنگ, جدل, کیا نہیں ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. آپ دیکھیے, میں دوسری خبر کی طرف جا رہا ہوں کہ جس کو ہم پریشانی کہتے ہیں, یہ پریشانی ہے, یہ ایک ایسی پریشانی ہے کہ واقعی جس کو کہ ہمارے بس میں ہی نہیں ہے نا. یہ تو زلزلہ آیا, کس کے بس میں, کچھ بھی نہیں ہے. ہماری محتاجی کتنی ظاہر ہوتی ہے کہ تم ہو کیا, تمہاری اوقات کیا ہے. زمین ہلتی ہے, تم زمین کے اندر, تو یہ تو ہماری محتاجی. اللہ قادر مطلق ہے, رحیم ہے, کریم ہے. اللہ کریم ہم سب پر رحم و کرم فرمائے. آپ دیکھیے, پریشانی کی جہاں میں بات کروں, اس وقت ایک بہت بڑا ایشو ہمارے معاشرے کا بنا ہوا, بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے, وہ ہے بچوں کا اغوا, کڈنیپنگ کیس. تو کڈنیپنگ کیس کے بھی اب 2-3 چیزیں بن گئی ہیں. یہ دنیا کا بہت بڑا مافیا ہے, کڈنیپنگ کرنے والا, اغوا کرنے والا, بہت بڑا مافیا, انٹرنیشنل مافیا ہے. اور اس کے چھوٹے ڈومیسٹک لیول کے اوپر, لوکل لیول پر لوگ ہیں. اب آپ غور کریں کہ یہ جتنے واقعات دنیا بھر میں ہو رہے ہیں, والدین کتنے خوف و ہراس کا شکار ہیں, ماں باپ کس قدر پریشان ہیں. اچھا, ایک کڈنیپنگ مافیا وہ ہے
اغوا کرنے والا مافیا وہ جو اغوا کرتا ہے اور اغوا کرنے کے بعد بچوں کے اعضاء بیچتا ہے، ان کے کڈنیز بیچتا ہے، ان کے مطلب چیزیں آرگن آف باڈی یہ بیچتے ہیں نا. جو میری انفارمیشن ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، ایک انفارمیشن جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور کچھ اس کی تصدیق جیسے کہ لی ہوئی ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا، اغوا کرنے کے بعد تاوان یعنی کہ پیسے بھتے مانگے جاتے ہیں اور ایک عرصے تک ان کو قید رکھا جاتا ہے بچوں کو. یہ بچوں کے لیے میں صرف بات کر رہا ہوں، بڑوں کا الگ ہے، وہ ان کے کڈنیپنگ کیسز الگ ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا، ان بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیس ہوتے ہیں جس کو چائلڈ ابیوزمنٹ کا نام دیا جا رہا ہے اور اس کے کیسز بہت بڑھ رہے ہیں. ہمارے پاس کیا کیسز ہوتے ہوں گے جو ویسٹرن کلچر میں سے کیسز آتے ہیں، اور ہمارے چونکہ ایک اسلامک سوسائٹیز ہیں، ایک اسلامی ویلیوز ہیں، تو ہمارے لیے بہت زیادہ شرمندگی کی بات ہوتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں یہ کیسز ہوں جہاں اسلام اور دین کے متعلق بہت باتیں کی جاتی ہیں اور بلکہ اسلام کے نام پر یہ وطن عزیز آزاد ہوا ہے. تو یہاں پر ہمارے لیے زیادہ یہ تکلیف دہ معاملہ ہے کہ یہ چیزیں ہو جائیں، پھر ان کی ویڈیوز بن جائیں، پھر ان کے ساتھ الٹے سیدھے معاملات ہوں. الامان والحفیظ. تو یہ پریشانیاں نہیں تو کیا ہے. روک تھام کے پار بات نہیں ہو رہی، کہ میں اس کا نہیں کہہ رہا، روک تھام پر بات ہو رہی ہوگی، مگر یہ جو چیز ہے اس کے لیے مجھے نہیں پتا کہ آپ میری بات کو کس پیرائے میں لیں گے. لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پر ہوس، بے حیائی کی وجہ سے جو درندگی کردار میں پیدا ہوتی ہے وہ، اور دنیا کی محبت، مال کی محبت، یہ بہت کار فرما ہے؟ آپ کو نہیں لگتا؟ نہیں، ہم پتہ ہے کیا ہمارا مزاج بن گیا ہے، ہم تو عجیب لوگ ہیں نا. ہم مٹھائی ہے نا، مٹھائی ربڑی لے لیں، مٹھائی لے لیں، ہم اسے کھلی رکھنے کے عادی ہیں اور ہم تھک جائیں گے مکھیاں اڑاتے تھک جائیں گے. مکھیوں نے آنا ہی آنا ہے، انہوں نے گندگی کرنی ہے. ہمارا بس عجیب کلچر، عجیب مزاج ہے، اڑاتے رہو مکھیاں، اڑاتے رہو. اور بھائی کب تک مکھیاں اڑاتے رہو گے؟ اگر آپ کو اپنی چیزوں کو محفوظ کرنا ہے تو اس کو ڈھانک دو، مہربانی کریں. بات اللہ کرے آپ میری سمجھ رہے ہو، میں لائے وہ بہت زیادہ کھول کر بھی بات نہیں کر سکتا نا. اللہ کرے آپ میری بات، اس کو ڈھانک دیں، اس کو کور کر دیں، چیزوں کو کور کریں. آرٹیفیشل اور مصنوعی حل اور ایسا حل کہ جو مطلب کہ اتنا مضبوط نہیں ہے، آپ اس کو مضبوط سمجھتے ہیں. اگر آپ کی سوسائٹی میں، ہماری سوسائٹی میں جو بھی ایشوز ہیں، آئیے نا اسلام و دین کے معاملے میں رہنمائی لیتے ہیں کہ what is the solution. جو حل بیان کیا جاتا ہوگا اور جو اس کے لیے مضامین لکھے جاتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ وہ حل نہیں ہے، ان میں کئی چیزیں حل والی ہیں، مگر وہ بھی بہت سارا بیسک سے ہٹ کر ہیں. بیسک چیزوں کو سمجھے، ہم بنیادی چیزوں کو سمجھے. وہ حیا ہے، شرم ہے، خوف خدا ہے. خوف خدا، اللہ کا خوف، سچا خوف اللہ کا، کہ مطلب کہ لوگوں کی نظریں جھک جائیں، حیا اور غیرت کی وجہ سے لوگ رک جائیں، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ایک جذبہ اگر ہمارے اندر یہ صحیح معنی میں پیدا ہو جائے، اور نا انتظامیہ درست ہو جائے تو جناب فلاں ادارہ درست ہو جائے تو فلاں معاملہ درست ہو جائے. اللہ کرے ایسا ہو جائے، اللہ کرے ایسا ہو جائے. مگر ایک انڈیویجول طور پر، ایک پرسنل کیپیسٹی کے طور پر بات کریں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بہت بنیادی چیز ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں خوف خدا پیدا کریں اور یہ ایک ذہن زیادہ ہم ڈیلیور کریں اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ اب وہ بچے پر ہاتھ ڈالے، بچی پر ہاتھ ڈالے، اغوا پر کرے، یہ کرے، حرام روزی، لوگوں کو تکلیف دینا، دل آزاریاں کرنا، تشویشوں میں مبتلا کرنا. میرے حقوق العباد پہ لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، ہیومن رائٹس پہ لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، اور جناب وہ اس طرح کی چیزیں بہت باتیں ہوتی ہیں، لیکن دین اور اسلام کے جو اسباق ہیں وہ بھی تو بیان کرے نا پراپرلی، کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے. اللہ نام سن کر مسلمان کے دل میں کچھ ہلچل آتی ہے. اللہ فرماتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ باتیں قرآن فرماتا ہے. ایک مسلمان اس کے ان چیزوں کا سنتا، نوٹس لیتا ہے اور اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے. زبان میں اللہ اثر عطا فرمائے
تو معاشرے کے اس طرح کا جو طبقہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ ایک خوف خدا کی باتیں اور دنیا کی محبت سے جان چھڑانے کی باتیں، حرام روزی کی نحوستیں اور اس طرح کی چیزیں کہ قبر میں کیا جواب دو گے، مرنے یہاں تو بچ جاتے لوگ پیسے دے کر، رشوتیں دے کر. کتے کو ہڈی دو فارغ ہو آپ، رشوتیں دو فارغ ہو آپ. پوری مافیا ہوتی ہیں جو بالکل وہ پتہ نہیں کتنی چیزیں خرید لیتی ہیں. وہ کیا آپ میری باتوں کو ڈینائی کریں گے آپ؟ تو ان کی درستی کے لیے بھی خوف خدا کی بات کرنی چاہیے. یہ مطلب حرام روزی لے کر اس طرح کا ظلم و زیادتی کر کر یہ قبر میں جائیں گے تو کیا ہوگا، یہ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے. یہ وہ اصلاح کی بنیادی باتیں ہیں جو آپ کو اور مجھے سیکیور کرتی ہیں، تحفظ مہیا کرتی ہیں، کہ وہ اس کا ڈر، اس کا خوف بچاتا ہے. کہ یہ کسی نے بھرے بازار کے اندر ایک عورت کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، ایک بزرگ آ کر اسے کان میں کہہ کر گئے، وہ دھرام کر کے گرا. لوگ جب ہوش میں آیا تو لوگوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ بولا وہ حضرت آئے. کون آئے؟ تو انہوں نے مجھے کان میں کہا اللہ دیکھ رہا ہے. بس ان کا کہنا تھا اور میں دھرام کر کے گرا. اب آپ بتائیے، یہ خوف خدا کی بات تھی اور ایک با اثر زبان سے بات نکلی نا. اس سے اس عورت کو تحفظ مل گیا جس کے ساتھ وہ زیادتی کرنے جا رہا تھا. ایسے کئی واقعات ہیں کہ خوف خدا نے گناہوں سے بچایا، خوف خدا نے زیادتی سے بچایا، خوف خدا نے ظلم سے بچایا، خوف خدا نے رشوت و سود سے بچایا ہے. خوف خدا کی بات ہم بتائیں، میڈیا کا پراپر رول پلے کریں، پیپر میڈیا پر پراپر رول آپ اپنا کردار ادا کریں اور خوف خدا کے ساتھ گفتگو کریں گے، انشاءاللہ تعالی فرق پڑے گا. پھر جو دیگر معاشرتی برائیاں ختم کرنے کے ذرائع، اس پر بھی جو اسلام، دین و شریعت اور اخلاقی اقدار کے ساتھ بات کرنی ہے، ڈیفینیٹلی وہ کرنی چاہیے، وہ اس کا انکار نہیں کرتا. مگر جو ایک مسنگ ہے اس کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے. تو یہ جو بچوں کی جو اغوا کے واقعات ہیں، IS کی بھی کچھ خبر آپ تک پہنچاتا ہوں. ملک کے مختلف شہروں میں بچوں کے اغوا اور قتل کے واقعات، والدین کرب و پریشانی میں مبتلا. ملک کے مختلف شہروں میں بچوں کے اغوا کی وارداتیں بڑھنے لگی ہیں. ان دنوں والدین کو جس تکلیف اور پریشانی کا سامنا ہے وہ ان کے کم سن بچوں کے اغوا، قتل اور زیادتی کے رونما ہوتے واقعات ہیں. ماہرین نفسیات کے مطابق والدین اپنے بچوں سے ان کی عمر کے مطابق مختلف موضوعات پر بات چیت کے ذریعے ان میں اعتماد پیدا کریں تاکہ وہ اپنی ہر بات آپ سے بآسانی بیان کر سکیں. بچوں کی تربیت اور نگرانی کی ذمہ داری ہر انداز میں پوری کریں. ایک نجی تنظیم کے مطابق اگر 5 سے 10 سال کی عمر کا بچہ لاپتہ ہے تو اس کو تاوان یا زیادتی جیسے جرائم میں ملوث گروپ لے جا سکتا ہے، جبکہ 12 سے 18 سال کی عمر کے گم ہونے والے بچے اکثر ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی یا گھر میں تشدد ہوا تو وہ نکل گئے. ان میں کئی جرائم پیشہ افراد کے ہاتھ بھی چڑھ جاتے ہیں. بچے کی نگرانی میں اگر کوتاہی کی جائے تو اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ کسی ندی نالے یا مین ہول میں گر سکتا ہے، اس کو کوئی ورگلا کر لے جا سکتا ہے، بھکاری مافیا اغوا کر سکتا ہے، تاوان کے لیے اغوا ہو سکتا ہے، اس کی اسمگلنگ کی جا سکتی ہے، جنسی زیادتی کا شکار ہو سکتا ہے. والدین کو چاہیے کہ بچوں کو اپنی حفاظت کرنے کے متعلق سکھائیں اور اکیلے میں کسی بھی شخص سے بات چیت کرنے یا کچھ چیزیں وغیرہ نہ لینے کی تربیت دیں. اسکولوں میں اساتذہ بچوں کے مسائل پر نظر رکھیں. کہیں کوئی وین ڈرائیور، مالی، چوکیدار یا کوئی اور شخص بچوں کو تنگ تو نہیں کر رہا. والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے والے دوستوں کے نام، ان کے والدین اور ان کے گھر کا پتہ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے استعمال سے دور رکھنے کی کوشش کریں اور بچوں کو اس حوالے سے اچھے انداز میں تسلی بخش جواب دیں. بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان واقعات میں اپنے والدین کے ساتھ تعاون کریں. بچوں سن رہے ہو نا جو میں عرض کہنا چاہ رہا ہوں، جتنے بھی مدنی چینل پر بچے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کو نوجوان بھی ہیں، آپ لڑکی ہیں، لڑکے ہیں، میل ہیں، فیمیل ہیں، بچے ہیں، بچی ہیں، جو میری بات سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بے پرواہی نہ کریں اور خیال رکھیں، یہاں وہاں نہ جائیں. اور اگر کہیں ضرورت کے تحت جانا ہے تو اپنے والدین کو بتا کر جائیں، ان کو اعتماد میں لے کر جائیں. جہاں جا رہے ہیں وہاں کا کانٹیکٹ نمبر ہو، ٹائمنگ کے متعلق آپ بتائیں کہ اتنے سے اتنے بجے تک یہ ہے. والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اس معاملے میں پوچھ گچھ رکھے، کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، کس کے ساتھ ہے، وغیرہ وغیرہ. بہت ساری اس میں چیزیں ہیں جس کو آپ ٹیک کیئر کر سکتے ہیں. بچوں کی حفاظت کے خود بھی بندوبست کریں. جیسا کہ اس رپورٹ میں بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو بھی وین وغیرہ کے ڈرائیور ہوتے ہیں ان کی معلومات حاصل کریں. وین نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے، ڈرائیور کا شناختی کارڈ، ان کا فون نمبر
آپ کے پاس ہونا چاہیے. اسی طرح موبائل فون کے اندر بیلنس ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے, بیلنس رکھیں. اور اب تو ایک سافٹ ویئر بھی اس طرح کے آئے ہیں کہ آپ لوکیشن بھی چیک کر سکتے ہیں. اگر اس طرح کوئی والدین کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے کوئی پروٹیکشن کے طور پر, دیکھیں یہ ہم لوگ اس کو پرائیویسی اور اس کے نام پر ہم لیتے ہیں. پرائیویسی بہت ضروری ہے اور انسان کو مطلب اس کے چیزوں کا ہوتا ہے, یہ میں اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن میں کچھ اس طرح کے بھی احتیاطی چیزیں عرض کر رہا ہوں. اگر شریعت منع نہیں کرتی تو اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک بات جو چلی تھی کہ ہمارے معاشرے کی برائیاں, خرابیاں, اور ہم ہیں کہ اپنے اندر وہ تبدیلی نہیں لا. یہ بھی کیا, تو تھوڑی بہت واقعات ہوتے ہیں, رپورٹس ہوتی ہیں, تھوڑا شور مچتا ہے تو ہماری احتیاطیں شروع ہو جاتی ہیں. جب تھوڑا بہت وہ پرانا ہو جاتا ہے تو سب بھول جاتے ہیں نارملی, اکثر کی بات کر رہا ہوں, سب بھول جاتے ہیں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. پھر کچھ ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو ریکال کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ مافیا یا کرمنل قسم کے لوگ شاید ہمارے نفسیاتی طور پر بھول جانے کے یہ انتظار کرتے ہوں گے. کبھی تھوڑے دن شور مچے گا, اس کے بعد یہ اخبارات میں آئے گا اور خوب سوشل میڈیا پر یہ چیخو پکار ہوگی, اور پھر نیا کیس آ جائے گا, لوگ وہ بھول جائیں گے, اپنے لیے راستہ کھل جائے گا, ہم لوگ مزید اپنی کارروائیاں شروع کر دیں گے. زلزلے کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا, الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی مختلف جگہوں پر بھی گئے, مریضوں کی عیادت کی بھی کی, جو انتقال کر گئے تھے ان کے یہاں بھی سلسلہ ہوا جانے کا. آئیے مزید دیکھتے ہیں. گھٹائیں غم کی چھائی دل پریشان یا رسول میرا نام حاجی منظور ہے, میں نمال کا رہنے والا ہوں. یہ کوٹھی میری ہے اور میں اس کوٹھی کے اندر تھا جس وقت یہ زلزلہ ہوا ہے. اس کے بعد ہم نے کوشش کی, اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی مدد کی کہ ہم کو باہر نکال دیا. بچی بھی تھی, میری بیٹی بھی تھی, میری سسٹر بھی تھی, اللہ نے نکالا ہے. میرے لیے دعا کرنا, اور اس تمام اس علاقے کے لیے جتنے مسلمان کے جنہوں نے نقصان ہوا مالی جانی, ہر طرح دعا کرنا. پیر صاحب کا ریکویسٹ ہے. یا میرا نام محمد ایوب ہے, یہ میرا گھر ہے. میں کل 4 دن کے بعد ٹور سے آ رہا تھا, مری جب پہنچا تو میرے گھر سے میرا فون گیا کہ میری بہو نے فون کیا, ابو ہمارا کچھ نہیں بچا, ہماری 6 دکانیں تباہ ہو گئی ہیں اور ہمارا مکان بھی تباہ ہو گیا ہے, اور ہمارے گاؤں کے جتنے بھی تقریباً ہماری برادری کے تمام لوگ 100 کے لگ بھگ ہمارا گاؤں ہے, 100 کے لگ بھگ جتنے بھی گھر ہیں ان کے گھر کے مطابق جتنی ان کی اوقات تھی ان کا نقصان ہوا ہے. جن کے مکان کچے تھے وہ بھی تباہ ہو گئے ہیں, جن کے مکان پکے تھے, جس طرح یہ میرا مکان ہے یہ بھی ڈیمیج ہو چکا ہے. یہ نیچے اس کی ایسی دراڑیں کہ کوئی آدمی نیچے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو ہمارا گاؤں ہے اس کا نام ہے سانگل. اس کے جتنے بھی ہمارے 100 کے قریب ہماری ایک ہی برادری ہے, ہم ایک ہی خاندان کے ہیں. جاتلا شہر لگتا ہے, ضلع میرپور ہے, تحصیل ہماری میرپور ہے. ہمارے گاؤں کے تمام لوگوں کے مکان تباہ ہو چکے ہیں. زخمی تقریباً 12 آدمی عورتوں سمیت 12 زخمی ہوئے, ایک بچہ جس کی ڈیتھ ہوئی ہے. ہم دعا کے لیے امیر علیہ السلام سے دعا فرمائیں کہ ہمارے جو ابھی نقصان ہوا لوگوں کا, ان کے اللہ پاک غیب سے مدد فرمائے اور ان کو حوصلہ دے, کیونکہ یہ اتنے سہمے ہوئے ہیں کہ کل سے کتنے گھر ہیں جنہوں نے کچھ اب تک کھایا نہیں ہے, جس کا ہمارا اپنا گھر جو ابھی تک میں نے بھی کچھ نہیں کھایا اور ہمارے گھر والوں نے بھی کچھ نہیں کھایا, پکایا ہی نہیں ہے. اللہ خیر کرے, اللہ خیر. بڑی آزمائش ہے, اللہ کریم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے, اور اس دکھ کی گھڑی میں, پریشانی کی گھڑی میں اللہ کریم ایک دوسرے کی مدد کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, ایک دوسرے کے غم بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ہائے ہائے, اللہ آسانی پیدا کرے, اللہ آسانی پیدا فرما دے. آئیے مزید دیکھتے ہیں. یا نبی 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 تیری امت پریشان ہے یا نبی
नबी या नबी या नबी या नबी। फारूक भाई मोहम्मद फारूक ये भट्टे पे काम करते हैं। भट्टे पे काम करने के साथ साथ इनका ये एक बेटा है, जिनका एक बच्ची भी है और बच्ची के साथ बच्चों की जो अम्मी है वो भी है। तो ये सारा जो मतलब फैमिली है ये भट्टे में आ नीचे दब गए। इनका बच्चे का भी हड्डी टूटी है और बच्चे के सर में चोट लगी है, बच्ची को भी इसी तरह चोट लगी है, बच्चों की अम्मी को भी बहुत सारी चोटें लगी। मैं अर्ज करूंगा कि या सय्यदी आप इन बिलखुसूस जितने भी ज़लज़ला ज़दगान है इनके लिए खैर वाक़ई की दुआ करें। बिलखुसूस तमाम मुसलमान मर्द औरतों के लिए दुआ फरमाएं। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। या रसूले खुदा या रसूले खुदा या रसूले खुदा या रसूले खुदा। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा, क्या बनेगा मेरा या रसूले खुदा। हंस गई जान है अल मदद ना खुदा या रसूले खुदा। या रसूले खुदा या रसूले खुदा या रसूले खुदा या रसूले खुदा। आहना कामिया हाय बर्बादिया, होगा अब मेरा क्या या रसूले खुदा। छाई तारीकियां उफ ये अंधियारियां, कीजिए चांदना या रसूले खुदा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए कॉल लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अतहर तारी इस्लामाबाद पाकिस्तान से अर्ज कर रहा हूँ। मदनी चैनल का सिलसिला सबक आमोज खबरें निगरानी शूरा से अर्ज थी इस सिलसिले में कि ये जो मुख्तलिफ वाक़यात हैं, खुसूसन ये जो ज़लज़ला हुआ है, इससे हम क्या इबरत हासिल कर सकते हैं और आइंदा अपनी जिंदगी के लिए क्या लाए अमल तैयार कर सकते हैं कि अल्लाह ताला की हम पर रहमतों का नुज़ूल हो और नेकियों भरी जिंदगी हमारी चलती रहे। कुछ निकात इरशाद फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफ़ी तफसील तो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। लंबी उम्मीदें ये उमूमन गुनाहों की तरफ और गफलत की तरफ ले जाती हैं। अभी तो बहुत टाइम बाकी है, तो बहुत जीना है। और ये वाक़ियात लंबी उम्मीदों का जो शीशा है ना, उसे चकना चूर करके रख देते हैं, चिकना चूर कर देते हैं, तोड़ फोड़ कर रख देते हैं। कहाँ लंबी उम्मीदें, कहाँ जिंदगी, कौन सी तमन्नाओं की हम बातें करें। सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। खाली ये नहीं है, थोड़े पर से पहले एक इकोनॉमिकली क्राइसिस आए, ज़कात देने वाले ज़कात लेने वाले बन जाते हैं। बैठे बैठाए आप देखे लोगों के हार्ट फेल हो जाते हैं। कहाँ कौन सी लंबी उम्मीद लेकर बैठे हुए थे हम। हमारे वो है ना कि आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। ये हमारे सामने है। तो अल्लाह हमें लंबी उम्मीदों से, जिसको तूल अमल कहते हैं, तुआ से तूल अमल कहते हैं, लंबी उम्मीदें,
کہ ابھی تو بہت وقت باقی ہے. حادثات ہو جاتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, گاڑیاں پہاڑیوں نیچے گر جاتی ہیں, ٹرین کے حادثات ہو جاتے ہیں, جہاز اوپر ہی اوپر پھٹ جاتے ہیں, گر جاتے ہیں, ختم زندگی لمحوں میں ختم. کتنی بے اعتبار ہے دنیا, موت کا انتظار ہے دنیا. اس میں یہ کہ انسان نیکی کی طرف رہے, گناہ سے توبہ کرتا رہے, استغفار کرتا رہے, سچی توبہ سچی توبہ سچی توبہ کی طرف بڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کالز دے. محمد شہزاد اتاری ضیا کوٹ سے عرض کر رہا ہوں. سبق آموز خبریں میں نگرانی شورا آپ کی آمد مرحبا. میں نے ابھی یہ جو ڈاکومنٹری دکھائی گئی اور اس میں تناسب بتایا گیا بچوں کی عمروں کے حوالے سے, جیسے جی سب سے پہلے تو یہ اپنی فکر پیدا کریں کہ ہمارے نظریات و عقائد کی کیا عکاسی ہو رہی ہے. یعنی جو نظریات ہمیں دین اسلام سے ملے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس امت کو عطا فرمائے, وہ بچوں کے حقوق, وہ بیوی کے حقوق, وہ کسی کے بھی حقوق, کسی بھی سٹیج کا بندہ ہے وہ. تو یہ سیدھی جب یہ فکر ہی نہیں ہے, جب آپ چیک ہی نہیں کر رہے اور آپ بھی بس اسی یعنی کہ کہہ لیں کہ ایک لہر میں بہتے جا رہے ہو کہ جس طرف دنیا چل رہی ہے ہم اسی طرف چلیں, تو یا سیدھی اس طرح تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو مدنی پھول عطا فرمائیے کہ جو آگاہی ہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو, چاہے وہ کسی کی عزت یا کسی کی کردار یا اس حوالے سے, کہ جب ہماری آگاہی نہیں ہے حقوق کی, وہ بتایا ہی نہیں گیا کہ ادب و احترام شرم و حیا, تو اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرما دیجیے کہ ہم اس آگاہی کو اپنے لیے ایک اچھے کردار کی صورت میں کیسے لا سکتے ہیں. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. آمین. علم کی کمی تو ڈیفینیٹ ہے ہی. اگر اس معاملے میں کالج, یونیورسٹیز اور اسکولوں نے تعاون کیا تو شاید بہت بہتری آ سکتی ہے. میری درخواست تمام اسکول, کالج, یونیورسٹیز سے متعلق جو کمیونٹی ہے, جو لوگ ہیں, جو اتھارٹی ہے, ان سے ہے کہ وہ اس طرح کے سبجیکٹس کو لیں اور اس طرح کی باتیں بیان کریں. اسلام و دین کی بنیادی باتیں ہیں وہ بیان کریں. اور انشاءاللہ وہاں کروڑوں لوگ پڑھ رہے ہیں نا. اسکول کی تعداد الگ ہے, کالجز کی تعداد الگ ہے, یونیورسٹیز کی تعداد الگ ہے, آگے ماسٹرز بننے والوں کی تعداد الگ ہے. کروڑوں لوگ, اور دنیا میں تو ایک بڑی تعداد نا, کروڑوں لوگ اس میں مبتلا ہے. کیا لڑکے, کیا لڑکیاں, کیا مرد, کیا عورت, سب اس. تو وہاں اگر جو ہمارا جو ٹیچر طبقہ ہے, ٹیچر کمیونٹی ہے, اگر یہ اس معاملے میں تھوڑی سنجیدگی کے ساتھ لے اور لوگوں کو, پڑھنے والوں کو اویئرنیس دے, یقیناً دینی مدارس میں اور اس طرح کے ادارے یہاں تو کچھ نہ کچھ اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں, بلکہ اچھی خاصی بیان کی جاتی ہیں. مدنی چینل پر دیکھیں تو, مدنی مذاکروں میں دیکھیں تو, دیگر سلسلوں میں دیکھیں تو یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں. لیکن ایک یا دو یا چند پلیٹ فارم سے چیزیں ہونے سے اتنا زیادہ کور ہونا مشکل ہے. اگر چاروں طرف سے ہم کوشش کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ کافی چیزیں ہم کور کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو جائیں گے. پھر فیملی, جو گھر اور والدین اپنا کردار الگ ادا کریں, کتابیں لیں. اس طرح دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس پر آپ کو آپ کے مطلوبہ اس پر ریکوائرمنٹ انشاءاللہ میٹیریل ملے گا. سوشل میڈیا پہ ملے گا, ہمارے فیس بک پیجز پہ ملے گا, میڈیا لائبریری میں ملے گا, بکس لائبریری میں ملے گا. فری آف کاسٹ ہے, آپ جائیں اور سرچ کر کے اپنے جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق لیں, خود بھی پڑھیں, آن لائن کی طرف آ جائیں, سیکھیں گھر میں. پوری فیملی کو آپ آن لائن میں ایڈمیشن دلا کر علم دین سے آگہی حاصل کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے امیر سنت کا زلزلے سے متعلق جو پیغام تھا وہ بھی سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, دعا بھی تھی. آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 24 سپٹمبر 2019 کو پاک و ہند کے مختلف شہروں میں اور کشمیر میں بھی کئی مقامات پر زلزلے کے جھٹکے آئے اور کئی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں, کافی لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. یا اللہ تو اس سے عافیت کا سوال ہے. یہ زلزلے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں, اس لیے ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرنی چاہیے, گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہنا چاہیے, اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا بھی ذہن بنانا چاہیے, اور نمازوں کی پابندی شروع کر دینی چاہیے جو نہیں کرتے وہ. اے اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس زلزلے میں جتنے مسلمان
इंतकाल कर गए, मौला करीम सबको गरीक रहमत फरमा, सबकी मगफिरत फरमा। आमीन। जो बेचारे जख्मी हुए मौला करीम उन्हें रूह सेहत कर दे, जो माल का नुकसान जिनका हुआ उसका इन्हें अच्छा बदल अता फरमा दे। मौला करीम हमारे हाल पर रहम फरमा, हमारे सारे गुनाह माफ कर दे, हमें नेक बना दे, नमाजी बना दे, सुन्नतों का पाबंद बना दे। आमीन बेजाहिम नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिनके रिश्तेदार फौत हुए मैं उन सब से ताज़ियत करता हूँ। जख्मियों के लिए भी दुआ दूंगा, अल्लाह इन बेचारों को भी शिफा कामिला आजिला नाफिया अता कर दे और इनको दर्द की ठोकरों से बचा दे। और इनके अजीज़ों से भी मैं हमदर्दी और गमखारी का इज़हार करता हूँ। आमीन बेजाहिम नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी की जो मजलिस है हमारी मखसूस इन कामों के लिए, उनसे मेरी मदनी इल्तिजा है कि फौरी तौर पर इन दुखियारों को, आका की दुखियारी उम्मत को संभालने की कोशिश करें, इनकी इमदाद करें, माली मदद करें। और जो आशिकान रसूल माली मदद देने की ख्वाहिशमंद है, बल्कि दिल खोल कर दें, मुसीबत का वक्त है, हमें अपने भाइयों की दिल खोल कर इमदाद करनी चाहिए, जानी माली ताउन करना चाहिए, आगे बढ़े और दावत इस्लामी का साथ दें। अल्लाह आप सबको खुश रखे। मदनी चैनल नमाज की पाबंदी करते और करवाते रहिए। एक और हमारे यहाँ प्रॉब्लम दोबारा सामने आया, वो है डेंगू का जो वायरस फैला है और इसके मरीजों की तादाद, मेरे हाथ में जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक 22 सितंबर तक की ये रिपोर्ट है और 10,000 से ये बढ़ चुके हैं इसके मरीज। ये वबा की सूरत इख्तियार करती चली जा रही है और पंजाब में, पाकिस्तान, सिंध, KPK और बलूचिस्तान वगैरह में इसके काफ़ी प्रॉब्लम सामने आए हैं। और एक मच्छरों की एक किस्म है जिसमें ये सारा ये प्रॉब्लम जिसकी वजह से हो रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अमानुल्लाह अत्तारी हैं, तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर अमानुल्लाह अत्तारी साहब से इस हवाले से हम कुछ मालूमात लें कि ये क्या है और इससे बचने की सूरत क्या है। बल्कि अगर आप चाहें कहें तो हम पहले एक रिपोर्ट दिखा दें। बिल्कुल जी, आइए रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में डेंगू की वबा, मरीजों की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। मुल्क भर में डेंगू की वबा फैली हुई है। डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई है। महकमा सेहत के मुताबिक मुल्क भर में 10,000 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हो चुकी है। डेंगू एक वायरस है जो कि मच्छरों के जरिए फैलता है। ये एक वायरस इन्फेक्शन है। डेंगू की अलामात में सर दर्द, तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, सुर्ख धब्बे, मतली और कै, गुनूदगी, खून बहना, खून के खुलियात में कमी, डायरिया, फिशार खून और दिल की धड़कन में कमी शामिल है। अच्छा, मेरी इत्तला के मुताबिक बांग्लादेश में भी ये प्रॉब्लम सामने आया है। वाइज जो है ना 50 लाख यानी 50 लाख से ज़्यादा इसमें पेशेंट आ जाते हैं। जो अभी रिसेंटली हुआ है वर्ल्ड वाइज, जो WHO जो कि आलमी इदारी जो सेहत वाला जो हमारा इदारा है, वो उसमें 50 लाख हर साल पेशेंट इसमें होते हैं। और इससे जो है ना तकरीबन पेशेंट का जो रेशो आ जाता है उसमें अमवात भी होती है। इसमें 2 टाइप ऐसी हैं जो ख़तरनाक होती हैं। इसमें सबसे पहले जो हेमोजेनिक डेंगू होता है, वो उसमें ब्लीडिंग होती है, नाक से और मसूरों से ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है ना WBCs, RBCs ये डाउन होना शुरू हो जाते हैं। और उसमें जो दूसरा इसमें जो टाइप है वो है हेमोजेनिक डेंगू। उसमें पेशेंट का जो है प्लाज्मा लेवल कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, सांस फूलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जिगर काम करना कम शुरू होता है, तो फिर वो पेशेंट कोमा में चला जाता है। ये 2 टाइप इसमें ख़तरनाक है और बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम करे सब पे। इसके ये बताइए कि घर में अगर खुदा न खासा किसी के साथ ये चीज़ हो जी, तो इसकी बेसिक अलामतें फैमिली क्या देखे? इसमें सबसे बेसिक ये होता है टेम्परेचर इंक्रीज होता है 3 दिन से लेके 14 दिन तक इसकी जो ड्यूरेशन बढ़ती है। 3 से 14 दिन तक टेम्परेचर, बुखार, हाँ बुखार इंक्रीज होता है। जिसमें हम एंटीपायरेटिक बुखार कम करने की दवाई देते हैं, वो घर में आप यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड ये जैसे सर में दर्द होता है तो उसमें इस फीवर की जो है ना मेन जो साइन है वो है आँखों के पीछे दर्द होना।
اور اس سے پین بڑھتا ہے, جسم میں درد ہوتا ہے, جوڑوں میں درد ہوتا ہے, متلی ہونا شروع ہوتی ہے, ٹھنڈے پسینے آتے ہیں. یہ علامات ہیں. اس میں پھر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. بیسیکلی ایسی کیا احتیاطیں جس کو ہم اختیار کریں تو ہم اس پرابلم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ گھر میں مچھروں کا جو ہے نا تھوڑا ترکیب بنائیں. جیسے پانی کھرا ہوتا ہے وہ صاف ہونا چاہیے. بالٹی پلاسٹک کی, یہ جو بات ہے کہ یہ صاف پانی میں یہ مچھر, جی ایک تو نا گندا پانی یہ بیماریاں لاتے ہیں. جب کیچڑ ہے, گندگی پڑی ہوئی ہے, اور وہاں سے بیماریاں عموماً پھیل رہی ہوتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن اس کے بارے میں نے سنا ہے کہ یہ ڈینگی جو مچھر ہے جی یہ صاف پانی میں, یہ ایک مخصوص ہے جو نا ایڈیز ایجیپٹی کے نام سے ایک وائرس ہے جو انسرٹ کرتے ہیں, بائٹ کرتا ہے, اس سے یہ بنتا ہے. اور وہ صاف پانی پہ ہی ہوتا ہے. جیسے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کہ ہم نے بالٹی پانی کی بھر کے رکھ دی, ٹب بھر کے رکھ دیا, اور گملے ہوتے ہیں ان کے نیچے پانی صاف کھرا رہتا ہے, ٹائلز لگی ہوتی ہے. گھر میں جو بالٹی, جیسے ہم یہ بات کر رہے ہیں تو جو ویورز ہیں وہ دیکھ کر سن رہے ہوں گے کہ یار ہمارے یہاں تو بالٹی میں پانی بھرا ہوا ہے, ہمارے ٹب میں پانی بھرا ہوا ہے, کیونکہ پانی کی بھی شارٹیج چلتی ہے. جی تو لوگ احتیاطی طور پر پانی بھر کے رکھتے ہیں, ٹب بھر کے رکھتے ہیں. ان کو ڈھانپ کے رکھیں, ڈھانپ کے رکھیں. پلاسٹک کی ٹینکیاں ہوتی ہیں ان کو ڈھانپ کے کھلا نہ رکھیں, کھلا نہ رکھیں. کھلا رکھنے سے ہی وہ وہاں پہ بنتا ہے, اور وہ اس سے بائٹ سے ہی جو ہے نا وہ ہوتا ہے. اور یہ جو ہے نا کمیونیکیبل ڈیزیز نہیں ہے, یعنی پرسن ٹو پرسن جو کمیونیکیبل نہیں ہوتا. وہ ایک ہی بائٹ سے وہ مچھر دوسرے کو کاٹے گا تو اس سے ہوگا, یعنی انسانوں سے نہیں پھیلتی. ویسے بیماری متعدی نہیں ہے, ایک کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی. تو یہ چند احتیاطیں آپ کو بتائی گئی ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں پانی ہے, ایک تو صفائی ستھرائی تو ہونی چاہیے. دیکھیں اسلام دین, ہمارا اسلام ایسا دین ہے جسے صفائی کو بہت اہمیت دی ہے اور صفائی کو پسند رکھا ہے. تو ایک صاف ستھرا ماحول رکھیں اپنے گھر کے اندر, اور چیزوں کو ڈھانپ کر رکھنا یہ بھی ہمارے دین کے آداب میں شامل ہے کہ اپنی چیزوں کو, دودھ کو, پانی کو, دیگر کھانے پینے کی اشیاء کو ہم ڈھانپ کر رکھیں اور صاف ستھرا ماحول رکھیں گے تو اللہ کی رحمت شامل آئے تو بہت ساری چیزوں سے ہم بچ سکیں گے. اس طرح جن کے پارکس بنے ہوئے ہوتے ہیں, باہر لان بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہاں بھی یہ چونکہ پانی ان کو باغ کو اور گملوں کو پانی دیا جاتا ہے تو وہاں بھی پانی کھڑا رہتا ہے. تو اب دیکھیں ایک چیز آئی ہے تو اس کے مزید جو احتیاطی تدابیر ہیں, آپ کے مالی ہیں, آپ کا چوکیدار ہے, اسی طرح جو آپ کے گھروں میں ملازمین کام کرتے ہیں یا کرتے ہیں, ان کو بھی آپ معلومات مہیا کریں کہ دیکھو یہ چیز, کیونکہ اس کو بھی اگر خدا نہ کہتا کسی مچھر نے کاٹ لیا تو وہ بھی مریض ہو جائے گا, وہ بھی پھر وہ بیچارہ بیمار الگ, اخراجات الگ, اور یہ ساری چیزیں الگ ہو جائیں گی. مزید کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ گھر کی جو ونڈوز ہیں ان میں جالی ہو, کرٹن ہو, تاکہ مچھر اندر نہ آئے. جہاں پہ گارڈن نیٹ لگی ہونی چاہیے. اور سیکنڈ صفائی کا خاص خیال ہونی. بلیک کلر کی جیسے کوئی کارپیٹ ہو تو وہ ہٹا دینا. کالی چیز پر یہ زیادہ آتے ہیں. پرانے ٹائر جو ہوتے ہیں انہوں میں زیادہ ہی ہوتے ہیں. گھر کی صفائی ہو. اسٹور روم بالکل بند ہونا چاہیے, اس میں احتیاط کریں تو سب سے. باتھ روم وغیرہ صاف ہو, کچن آپ صاف رکھیں. جی ایسی ایریاز ہوتی ہیں جہاں پہ بالکل اندھیرا ہوتا ہے, وہاں یہ زیادہ ہوتے ہیں. اچھا, بالکل اندھیرا جہاں ہوتا ہے. پھر ہم اچانک کھولتے ہیں, پھر بیٹھ جاتے ہیں, صفائی کرتے ہیں, وہ بائٹ تو 2 سیکنڈ کی. مچھر اندھیرے میں زیادہ حملہ آور ہوتا ہے. مکھی اجالے کی طرف جاتی ہے, مچھر اندھیرے کی طرف آتا ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اس مرض سے بھی اللہ محفوظ فرمائے. اور بھی بہت سارے مرض ایسے ہیں, بیماریاں ایسی ہیں کہ جن میں احتیاطیں کرنے سے ہم ان پریشانیوں سے, امراض سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو علامتیں اس وقت ڈاکٹر صاحب نے بیان کی ہیں, ان علامتوں کو جب بھی دیکھیں امیڈیٹلی ڈاکٹر سے رابطہ کریں. دیکھیں ہر بیماری میں فوراً جو ہمارے گھر میں میڈیسن ہو, دوائی ہو, اس کا استعمال یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کو فائدے دے. بعدوں کا ویسے بھی علاج میں ہاتھ ڈالنا بھی نہیں چاہیے کہ کون سا درد, کون سا مرض کس سبب سے ہے, یہ ڈاکٹر بتا سکتے ہیں. تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ بر وقت, کیونکہ یہ ایسا ہے کہ اگر اس کو فوراً اپروچ کی جائے, ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے تو اس سے کنٹرول ہو جاتا ہے. یہ جو 2 ٹائپ جو میں نے بتائی یہ اسٹارٹنگ میں نہیں آتی, ورس کنڈیشن میں ہو جاتی ہیں. اسٹارٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ 5 دن لگتے ہیں اس کو ڈائگنوز کرنے میں. ٹیمپریچر سم ٹائم کم ہوگا, سم ٹائم بڑھے گا, اور اچانک ٹیمپریچر انکریز ہو جاتا ہے. تو گھر میں نہ اینٹی بائیوٹک لی جائے نہ اینٹی وائرل لی جائے تو سب سے بیسٹ ہے. یہ فوراً جگر پہ بھی اثر کرتا ہے جس سے پیشنٹ کوما میں چلا جاتا ہے.
ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، اللہ کو جزاک خیر دے. ایک کال لیتے ہیں. حضور عرض ہے کہ ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے سبق آموز خبریں، تو یہ دیکھ کر بہت عبرت حاصل ہوئی. تو میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ اپنی جو زندگی ہے وہ اسلامی طریقوں کے مطابق گزارنے کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ، اور تمام اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. آپ دعا فرما دیجئے میرے حق میں بھی، اللہ تبارک و تعالی مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، توبہ پر استقامت دے، اور ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق بھی عطا کرے، اور سچی توبہ پر اللہ میں استقامت بھی عطا فرمائے. بہت ساری سبق آموز خبریں ہمیں آتی ہیں اور جن کا ہم جائزہ لیتے ہیں. آپ کی کالز بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ کریم ہم سب کی دین و ایمان کی، جان و مال کی، عزت آبرو کی، گھر بار کی، کاروبار کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے قارئ